کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ انسان کی زندگی میں بعض اوقات اچانک سے ایسے حالات آ جاتے ہیں جو اس کی سمجھ سے باہر ہوتی ہیں؟ سب کچھ زندگی میں ٹھیک چل رہا ہوتا ہے، زندگی اپنی رفتار سے آگے بڑھ رہی ہوتی ہے، پھر اچانک ایسا ہوتا ہے جیسے راستے بدلنے لگ گئے ہوں۔ کچھ کام جو پہلے آسانی سے ہو رہے تھے اب وہ نہیں ہو پا رہے، کچھ دعائیں جو انسان سالوں سے مانگ رہا ہوتا ہے وہ قبول نہیں ہو رہی ہوتی، بعض رشتوں پر انسان نے بہت بھروسہ کیا ہوتا ہے وہ آہستہ آہستہ ٹوٹنے لگتے ہیں۔ پھر انسان ایک لمحے کے لیے سوچتا ہے آخر میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ کیا میں نے کوئی غلطی کی ہے؟ کیا یہ میری کوئی بدقسمتی ہے یا اس کے پیچھے کوئی حقیقت چھپی ہے جسے میں ابھی تک سمجھ نہیں پایا؟ انسان کی زندگی میں یہ وہ لمحے ہوتے ہیں جب انسان باہر کی دنیا سے زیادہ اپنے اندر جھانکنے لگتا ہے، وہ اپنے رب کو یاد کرتا ہے، اپنے فیصلوں کو یاد کرتا ہے، اور کبھی کبھی دل میں اس کے ایک سوال آتا ہے کہ اللہ مجھے کسی خاص مقصد کے لیے تیار کر رہا ہے؟ کیونکہ بعض اوقات نا زندگی کی مشکلات صرف مشکلات نہیں ہوتی، وہ دراصل انسان کو ایک نئی حقیقت کی طرف لے جا رہی ہوتی ہیں۔ لیکن اگر میں آپ سے کہوں کہ جو حالات آپ کو صرف پریشانیاں لگ رہی ہیں وہ اصل میں ایک آزمائش بھی ہو سکتی ہے، ایسی آزمائش جو اللہ تعالیٰ ہر انسان کو نہیں دیتا، ایسی آزمائش جو بعض اوقات اللہ اپنے ان بندوں کو دیتا ہے جنہیں وہ مضبوط بنانا چاہتا ہے، جنہیں وہ اپنے قریب لانا چاہتا ہے، جنہیں وہ خاص مقام تک پہنچانا چاہتا ہے۔ اسلام ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو مختلف طریقوں سے آزماتا ہے، کبھی غربت سے، کبھی دولت سے، کبھی مشکل حالات دے کر، کبھی آسانیاں دے کر۔ آزمائش انسان کی زندگی کا حصہ ہے، ہر مشکل جو ہے نا وہ سزا نہیں ہوتی، ہر پریشانی صرف بدقسمتی نہیں ہوتی، بعض مشکلات وہ اصل میں انسان کو کچھ سکھانا چاہتی ہیں۔ لیکن یہاں ایک اور سوال اٹھتا ہے کہ اگر زندگی میں مشکل آئے تو انسان کیسے سمجھے کہ یہاں مشکل ہے یا اللہ کی آزمائش ہے؟ کیونکہ ہر مشکل آزمائش نہیں ہوتی اور ہر آزمائش ایک جیسی نہیں ہوتی، کچھ آزمائشیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان کو توڑ دیتی ہیں، لیکن کچھ آزمائشیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان کو پہلے سے زیادہ مضبوط بنا دیتی ہیں، کچھ آزمائشیں انسان کو اللہ سے دور کر دیتی ہیں، لیکن کچھ آزمائشیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان کو اللہ کے اور قریب لے آتی ہیں۔ اسلام ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ اللہ اپنے خاص بندوں کو کبھی کبھی ایسی آزمائشوں سے گزارتا ہے جو باہر سے مشکل لگتی ہیں لیکن ان کے اندر کوئی حکمت چھپی ہوتی ہے۔ اچھا، تاریخ میں اگر ہم دیکھیں نا تو سب سے زیادہ آزمائشیں ان لوگوں پر آئیں جو اللہ کے سب سے زیادہ قریب تھے۔ انبیاء کی زندگیاں اس بات کی سب سے بڑی مثال ہیں، ان کی زندگیوں میں مشکلات آئیں، آزمائشیں آئیں، لیکن انہی آزمائشوں نے ان کو وہ مقام دیا جسے آج پوری دنیا یاد کر رہی ہے۔ اس لیے کبھی کبھی جو حالات ہمیں صرف پریشانیاں لگتی ہیں نا، وہ اصل میں ہماری زندگی کے اہم موڑ ہوتے ہیں، وہ ہمیں روک کر سوچنے پر مجبور کرتے ہیں، وہ ہمیں دنیا کی حقیقت دکھاتے ہیں، وہ ہمیں اللہ کے قریب آنے کا موقع دیتے ہیں۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اکثر لوگ نا ان آزمائشوں پریشانیوں کو پہچان ہی نہیں پاتے، نشانیوں کو پہچان ہی نہیں پاتے، وہ صرف مشکل کو دیکھتے ہیں لیکن اس کے پیچھے چھپی حکمت کو نہیں سمجھتے۔ آج ہم اسی حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، آج ہم ان 5 نشانیوں کے بارے میں بات کریں گے جو کسی انسان کی زندگی میں آئیں۔ ممکن ہے ہو سکتا ہے اللہ سے خاص آزمائش سے گزار رہا ہو، ایسی آزمائش جو اسے توڑنے کے لیے نہیں بلکہ اسے بلند مرتبہ دینے کے لیے ہوتی ہے، ایسی آزمائش جو انسان کو اللہ کے اور قریب کر دیتی ہے۔ السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے انشاءاللہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اور الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں۔ تو چلیں جی، ہم بات کرتے ہیں پہلی نشانی کے بارے میں۔ انسان کی زندگی میں نا اچانک مشکلات آ جانا، بعض اوقات انسان کی زندگی نارمل چل رہی ہوتی ہے، سب کچھ ٹھیک ہوتا ہے، انسان اپنی زندگی میں مصروف ہوتا ہے، اپنے خوابوں کے پیچھے بھاگ رہا ہوتا ہے، اسے لگتا ہے زندگی اسی طرح آگے بڑھتی رہے گی، لیکن پھر اچانک حالات نہ بدلنے لگتے ہیں، کبھی کام میں رکاوٹ آ جاتی ہے، کبھی کوئی مالی پریشانی بن جاتی ہے، کبھی ایسے لوگ جن پر انسان نے بھروسہ کیا ہوتا ہے وہ غلط سمجھنے لگتے ہیں، کبھی ایسا لگتا ہے جیسے مشکلات نے نا انسان کو ہر طرف سے گھیر لیا ہو، کہ ہر طرف بس رکاوٹیں اور پریشانیاں آ رہی ہیں۔ ایسے وقت میں نا انسان اکثر یہی سوچتا ہے کہ شاید اس کی قسمت خراب ہے یا شاید اس سے کوئی غلطی ہو گئی ہے، لیکن اسلام ہمیں بتاتا ہے کہ بعض اوقات یہ مشکلات جو ہے نا صرف مشکلات نہیں ہوتی بلکہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے۔ یہ آزمائش ہر انسان کو نا ایک جیسی نہیں دی جاتی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ جب کسی سے محبت کرتا ہے نا اسے آزماتا ہے۔ یہ بات دیکھنے میں سوچنے میں ہمیں عجیب لگتی ہے کیونکہ ہم محبت کو نا آسانی کے ساتھ جوڑتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اگر ہم سے محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں تو ہماری زندگی میں نا بس خوشیاں ہی خوشیاں ہوں گی، آسانیاں ہی ہوں گی، ہماری ہر دعا قبول ہی ہوگی، لیکن اصل میں نا ایسا نہیں ہوتا۔ بعض دفعہ اللہ اپنے بندے کو مضبوط بنانے کے لیے آزماتا ہے۔ آپ دیکھ لیں جب لوہے کو مضبوط بنانا ہوتا ہے تو اسے آگ میں ڈالا جاتا ہے، آگ اسے کمزور نہیں کرتی بلکہ اسے اور مضبوط بنا دیتی ہے۔ اسی طرح انسان آزمائشوں سے گزر کر مضبوط ہو جاتا ہے۔ اور نشانی نمبر 2، انسان کا دل دنیا سے نا آہستہ آہستہ بیزار ہونا شروع ہو جاتا ہے، تنگ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ ایک عجیب سی کیفیت ہے جسے ہر انسان آسانی سے بتا نہیں سکتا۔ بعض لوگوں کے پاس سب کچھ ہوتا ہے، اچھی زندگی، آرام، سہولتیں، لوگ بھی ساتھ ہوتے ہیں، اپنے سب بھی ساتھ ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود نا دل کے اندر عجیب خالی پن ہوتا ہے، عجیب سی کیفیت ہونے لگ جاتی ہے اس کی۔ انسان محسوس کرتا ہے کہ جو چیزیں اسے پہلے خوشی دیتی تھی اب ویسی خوشی محسوس نہیں ہوتی اسے۔ پہلے دنیا کی کامیابیاں بہت بڑی لگتی تھیں، لیکن اب سب کچھ معمولی لگنے لگتا ہے۔ پھر انسان سوچتا ہے آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ اب دل کسی اور سکون کی تلاش میں نہ رہتا ہے۔ اصل میں بعض اوقات اللہ تعالیٰ انسان کے دل میں دنیا کو آہستہ آہستہ ہٹا دیتے ہیں،
دور کر دیتے ہیں، کیونکہ جب دل پوری طرح دنیا میں لگ جاتا ہے تو انسان اپنے اصل مقصد کو بھول جاتا ہے، لیکن جب اللہ کسی بندے کو اپنے قریب لانا چاہتے ہیں نا تو اس کے دل میں دنیا کی حقیقت کو ظاہر کر دیتے ہیں۔ انسان کو محسوس ہونے لگ جاتا ہے کہ دنیا کی جو خوشیاں ہیں نا یہ عارضی ہیں، اصل سکون اللہ تعالیٰ کی قربت میں ہے۔ اور اس کے بعد بات کرتے ہیں ہم تیسری نشانی کی۔ جب انسان سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے نا، اب دیکھیں انسان خطا کا پتلا ہے۔ ہم سب سے زندگی میں بہت ساری غلطیاں کوتاہیاں گناہ ہو جاتے ہیں۔ تو جب انسان سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے نا تو اس کے بعد اس کا دل بے چین ہو جاتا ہے، اور بعض لوگوں کی نا یہ عجیب سی کیفیت ہوتی ہے، عجیب سی حالت ہو جاتی ہے اگر وہ کوئی غلط کام کر بیٹھیں، یا کوئی گناہ کر لیں، یا کوئی ایسی بات کہتے ہیں جو اللہ کو پسند نہیں ہوتی، تو فوراً ان کے دل کے اندر نا ایک بے چینی سی ہونے لگ جاتی ہے، ایک بے سکونی سی ہونے لگ جاتی ہے۔ وہ دیکھنے میں تو نا عام زندگی، مطلب ہم نارمل زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، لوگ انہیں دیکھ کر سمجھتے ہیں سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن ان کے اندر ایک عجیب سا احساس جاگ جاتا ہے۔ ایسا لگتا ہے دل کے اندر کوئی آواز جو ہے نا انہیں ملامت کر رہی ہے، شرمندہ کر رہی ہے۔ وہ کوشش کرتے ہیں کہ اپنے آپ کو نا ہم مصروف رکھیں، لوگوں میں بیٹھ جائیں یا کسی کام میں لگ جائیں، لیکن اس کے باوجود دل کی جو بے چینی ہے نا وہ ختم نہیں ہوتی۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ رات کو نیند نہیں آ رہی ہوتی، انسان آنکھیں بند کر کے آرام سے لیٹ جاتا ہے، لیکن دماغ کے اندر نا ایک سوچ چل رہی ہوتی ہے کہ میں نے یہ کام کیوں کیا، میں نے یہ بات کیوں کہی، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، میں اللہ کو کیا جواب دوں گا یا دوں گی۔ یہ کیفیت انسان کو نا ظاہری طور پہ تکلیف دیتی ہے، لیکن اصل میں یہ بہت بڑی نعمت ہے، کیونکہ ہر انسان کو یہ احساس نہیں ہوتا۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو گناہ کرتے ہیں پھر بھول جاتے ہیں، ان کے دل میں کوئی ملامت نہیں ہوتی، کوئی شرمندگی نہیں ہوتی، کوئی ان کو ٹینشن نہیں ہوتی، کوئی بے چینی نہیں ہوتی، لیکن جس انسان کے دل میں یہ گناہ کے بعد یہ بے چینی پیدا ہو جاتی ہے نا، یہ اصل میں اس بات کی علامت ہے کہ اس کے دل میں ایمان زندہ ہے۔ اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ اگر انسان گناہ کر لے تو اس کے دل میں نا ایک نقطہ بن جاتا ہے، اگر وہ توبہ کر لے تو وہ نقطہ مٹ جاتا ہے، اور جو انسان گناہ کرنے کے بعد توبہ نہیں کرتا نا وہ نقطہ اور گہرا ہوتا جاتا ہے۔ اور حقیقت میں نا یہ اللہ کی خاص رحمت ہوتی ہے، جو گناہ کرنے کے بعد بے چین ہو جاتے ہیں، ندامت محسوس کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتے ہیں۔ اس نشانی سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو اپنے سے دور نہیں کرنا چاہتے ہیں، سبحان اللہ۔ آگے کی بات کرتے ہیں نشانی نمبر 4 کی۔ انسان کو تنہائی میں نا اللہ کی یاد آنے لگتی ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان لوگوں کے درمیان میں ہوتا ہے، اور زندگی عام سی لگتی ہے، روزمرہ کے کام، گفتگو، مصروفیات اور دنیا کے کام میں اپنے آپ کو وہ مصروف کر لیتا ہے، لیکن جب وہ اکیلا ہوتا ہے، وہ خاموشی میں بیٹھتا ہے، جب اس کے ارد گرد کوئی شور وغیرہ کچھ نہیں ہوتا، تو اچانک دل کے اندر نا ایک عجیب سی کیفیت ہونے لگتی ہے، ایسا لگتا ہے جیسے دل کسی اور چیز کی تلاش میں ہے۔ اسی تنہائی کے لمحوں میں نا انسان کے دل میں سوال پیدا ہونے لگتے ہیں، وہ سوچتا ہے کہ میں اس دنیا میں کیوں آیا، میرا آنے کا کیا مقصد ہے، میری زندگی کا کیا مقصد ہے، اور یہ دنیا آخر کب تک ہے، اور اس کے بعد یہ کیا ہوگا، مطلب یہ تمام سوالات نا اس کے ذہن میں آتے ہیں، جو انسان کی گہرائی دل کے اندر سے نکلتے ہیں، دل کی گہرائی سے نکلتے ہیں۔ اچھا، ان سوالات کا پیدا ہونا، سوچنا اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ انسان کے دل کے اندر کچھ جاگ رہا ہے، کیونکہ جب انسان پوری طرح دنیا میں کھو جاتا ہے نا تو وہ ان سوالوں کے بارے میں نہیں سوچتا، اس سے بس دنیا کی رنگینیاں، دنیا کی چیزیں خوبصورت لگتی ہیں، اچھی لگتی ہیں، اسی میں سکون ملتا ہے، اتنا بزی ہو جاتا ہے، اس کی توجہ صرف دنیا کے کاموں میں ہوتی ہے۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے دل کو جگانا چاہتا ہے نا، اس کے دل میں یہ احساس پیدا کر دیتا ہے کہ زندگی صرف دنیا کے چند سالوں کا نام نہیں ہے۔ بہت سے لوگوں کی زندگی کا سفر اسی لمحے سے شروع ہوتا ہے۔ یہی لمحہ ہوتا ہے جب انسان کو احساس ہوتا ہے، اسے رب کو پہچانتا ہے، وہ اپنے مال پر زیادہ غور کرنے لگ جاتا ہے، اپنی دعاؤں میں سچائی محسوس کرتا ہے، اور آہستہ آہستہ اس کا دل اس راستے کی طرف مڑنے لگتا ہے جہاں اصل سکون موجود ہے۔ آپ کو پتہ ہے اصل سکون صرف اللہ تعالیٰ کی یاد میں ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں ہے۔ اور اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں نشانی نمبر 5 کی۔ مشکلات کے باوجود اللہ پر امید باقی رہتی ہے۔ زندگی کی جو مشکلات ہر انسان کے پاس آتی ہیں، ہر انسان کی زندگی میں کوئی نہ کوئی مشکل پریشانی آتی ہے، کچھ لوگوں کی زندگی میں کم مشکلیں تھیں، کچھ میں زیادہ آتی ہیں۔ کوئی بھی انسان ہے جس کی زندگی میں نا پریشانیاں نہیں آتی، لیکن ان مشکلات کے سامنے لوگوں کا رد عمل مختلف ہوتا ہے۔ کچھ لوگ جب مشکل میں آتے ہیں مایوس ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ اب سب کچھ نہ ختم ہو گیا، جیسے زندگی ختم ہو گئی ہے، ہو رہی ہے۔ وہ اللہ سے بھی دور ہونے لگتے ہیں، دعا کرنا چھوڑ دیتے ہیں، اور دل کے اندر ایک تاریکی سی پیدا ہونے لگ جاتی ہے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کی زندگی میں مشکلات تو آتی ہیں، لیکن ان کے دل کے اندر امید باقی رہتی ہے۔ مشکل کے وقت بھی وہ یہی سوچتے ہیں، یہی کہتے ہیں، ان کا اللہ پہ یقین ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب بہتر کر دے گا۔ وہ جانتے ہیں کہ جو بھی ہو رہا ہے اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی کوئی حکمت ضرور چھپی ہوئی ہے۔ وہ ٹوٹتے نہیں ہیں، بلکہ صبر کے ساتھ انتظار کرتے ہیں۔ یہ امید ایمان کی سب سے بڑی طاقت ہوتی ہے، کیونکہ ایمان صرف آسانی کے وقت اللہ کو یاد کرنے کا وقت نہیں ہے، نام نہیں ہے،
اصل ایمان یہ ہے کہ جب حالات مشکل ہوں، جب راستے بند ہوتے نظر آئیں، تب انسان کے دل میں یقین باقی ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ بہتر کر دے گا، اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں مجھے، اور اچھا برا سب کچھ کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ قرآن ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ اللہ کی رحمت سے کبھی نا امید مت ہونا۔ اللہ کی رحمت اتنی وسیع ہے، وہ ہر مشکل کو آسانی میں بدل سکتی ہے، وہ ہر اندھیرے کے بعد روشنی پیدا کر سکتی ہے، وہ ہر آزمائش کے بعد انسان کو ایک نئی زندگی دے سکتی ہے جب انسان مشکل کے وقت بھی اپنے رب سے امید رکھتا ہے۔ یہ اصل میں اس بات کی علامت ہے کہ اس کا دل ابھی بھی اللہ کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ یہی وہ امید ہے جو انسان کو ٹوٹنے نہیں دیتی، یہی وہ یقین ہے جو انسان کو ہر مشکل میں سنبھال لیتا ہے۔ وہی مشکل کچھ عرصے بعد انسان کی زندگی کی سب سے بڑی طاقت بن جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ ایسے دروازے کھول دیتا ہے جس کے بارے میں انسان نے سوچا بھی نہیں ہوتا۔ یہی اللہ کا طریقہ ہے کہ وہ آزمائش کے ذریعے انسان کو مضبوط بناتا ہے۔ تو بس یہ اللہ تعالیٰ سب کے گھروں پہ سب پہ اپنی رحمت رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے سے دور نہ ہونے دے، یہ دعا کیا کریں اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمیں اپنے قریب رکھنا۔ یہ تھی جی آج کی ویڈیو، ہاں ویڈیو کیسی لگی، اس ویڈیو سے آپ نے کیا سیکھا، اپنی رائے ضرور دیا کریں، اور ویڈیو کی جلدی سے لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ آپ سے بات ہو نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔